کونڈے کھا کھا کے, تیجے کھا کھا کے, اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا اصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں, اس طرح کے بھی ہیں نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا, ایک بدعتی مولوی تھا, اس کے کسی کا انتقال ہو گیا, تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا, میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے, اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے, جمعرات کا کھانا, تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو, اور باپ کو بدنام نہیں کرنا, باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا. بدنام نہ, ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں, طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی, شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے, خود بھی مولوی تھے وہ, ٹھیک ہے نا, مسجد کے امام تھے, اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع, کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا, چلا ہی نہیں جا رہا ان سے. اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ 2 بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی, کہہ رہی ناک کٹوا دی نا, باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے ہیں, اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے, 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا, وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ, کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے, تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی, اور ہمیں کیا کر رہا ہے, نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں, اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا, بولو بھائی پسند نہیں. جمعرات کے بھی کھانے ہیں, ادھر سے کونڈے کا کھانا آ گیا, ادھر سے پتہ نہیں کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے, پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا, اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں, ڈبا آ کے کھا رہے ہیں, کھچڑے پک رہے ہیں, کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بھرنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا, آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا, تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا, اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا, آپ نے ایک اور پیش کر دیا, وہ بھی پی گیا. آپ ایک اور پیش کیا, وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے, اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا, 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی, نبی کے اکرام کی برکت تھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگلے دن دوبارہ آیا, کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا, ابھی تو کلمہ سیکھا ہے, نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا, آپ نے پھر اکرام کیا, اسی طرح بھوکا تھا, آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا, پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا, فرمایا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں, اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی, اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے, مومن چٹورا, سمجھ رہے ہو نا. چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے, وہ نہیں, پھوڑنے والا نہیں ہوتا. کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے. آج ہمارا مذہب کیا ہے, کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں, حالانکہ اسلام میں ولیمہ بارات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے. بھائی وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا, یہ میرے نا رشتہ داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا, جو بھی آ رہا ہے کھا کے. اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ, یہ کھانا بہت برکت والا کھانا, اس کو کھانا ضرور ہے, آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں, اصل شعر پتہ ہے کیا ہے, ہم فراق یار میں گھل گھل کے, وہ کیا ہے یار, اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے, مر گئے, یہ ہو گیا. ہر فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے. نبی کی محبت میں نا, یار کے فراق میں, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں, اتنے گھلے
इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान था ना, तो नबी की मोहब्बत में पहले जमाने में लोग क्या होते थे भाई, रोजे रख रख के दुबले होते थे। आज नबी की मोहब्बत में इंतहाई स्पीड के साथ फैलते चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हर पहले वे को ये ना समझे कि वो, मैंने पहले बता दिया, किसी की बेकरामी जायज नहीं है, बाय नेचर भी होते हैं ना लोग, लेकिन और बहुत से कमबख्त इतने बारीक होते हैं मगर फोड़ते रहते हैं सुबह शाम। वो कुदरती तौर पे बढ़ा, जिस्म ही नहीं बढ़ता उनका, तो वो जो है ना खाते भी हैं, बदनाम भी नहीं होते। तो एक बड़े भारी भरकम आलिम थे, बहुत भारी जिस्म उनका। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या खाते हैं? उन्होंने कहा मैं खाता ही नहीं हूं, मैं एक टाइम खाना खाता हूं, 2 टाइम का नागा करता हूं, लेकिन फिर भी बदनाम हूं। उन्होंने कहा लोग मुझे देख के कहते हैं पता नहीं इतना खाते होंगे, हालांकि बहुत कम खाते थे वो। तो इस हदीस से हमें एक तो ये पता चलता है कि मोमिन ज्यादा नहीं फोड़ता, वो तभी थोड़ा खाता है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो इस्लाम कबूल किया, उनकी खुराक खुद ब खुद, भाई एक दूध 1 गिलास काफी है हमारे लिए, बस अब दुनिया परस्ती क्या, अल्लाह करो, दूसरे कामों में टाइम लगाओ, चर्बी बढ़ेगी ना और तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए थी वो 1 गिलास दूध में हासिल हो गई। और काफिर का मकसद है लाइफ को एंजॉय करना, तो फोड़ता जाएगा, फोड़ता। अब जो काफिर लोग कम खा रहे हैं ना, वो डॉक्टरों की वजह से कम खा रहे हैं। अब आप ये ना समझे यार आज तो काफिर बहुत थोड़ा खाते हैं, वो तो डॉक्टर ने उनको डरा दिया है कि मर जाओगे ज्यादा खाने से। तो वो शहवत परस्ती की कमी की वजह से नहीं, वो उनको डॉक्टरों ने बताया है कि ज्यादा खाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ज्यादा अरसे तक खाते रहोगे वरना जल्दी मर जाओगे। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ज्यादा खाने के नुकसानात बयान कर दिए हैं। क्या वुजू में नियत करना फर्ज है? नहीं, नियत करना फर्ज नहीं, इख्तिलाफी मसला है ये। इसमें तो सबका इत्तेफाक है कि वुजू का सवाब जब ही मिलेगा जब वुजू की नियत होगी। बगैर नियत के वुजू होने से वुजू का सवाब नहीं मिलता। लेकिन नियत का मतलब ये है कि आप बस गए वुजू करने के लिए तो वो नियत ही होती है। आप बारिश में नहा लिए और चारों आज़ा आपके धुल गए तो नियत नहीं थी आपकी, तो वुजू होगा कि नहीं होगा? तो अहनाफ के नजदीक हो जाता है वुजू, लेकिन वुजू का सवाब नहीं मिलता, और बाकी अइम्मा के नजदीक वुजू नहीं होता। ये तो एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन नियत किए बगैर बहरहाल वुजू का सवाब हासिल नहीं होता। और नियत होती है, वहमी ना बने, पता चला नलका खोल के घंटा नियतें हो रही हैं वुजू की, बस जब बैठे हैं तो और क्या करने के लिए बैठे हैं, वुजू करने के लिए तो बैठे हैं यहाँ। क्या तावीज पहनना शिरक है? हदीस में आता है कि रुकिया और तावीज यानी तमाइम जो है ये शिरक में से है। यहाँ शिरक से मुराद, तावीज से मुराद वो तावीज जो शिरकिया तावीज हो, क्योंकि रुकिया में कभी हदीस में तस्करा है ना कि रुकिया भी शिरक में से है। तो सबका इत्तेफाक है कि रुकिया वो जब शिरक बनता है जब उसके कलिमात शिरकिया हो। तावीज में अगर किसी ने या अल्लाह मदद लिख के लटका दिया तो ये शिरक कहां से हो गया? तो अलग तलाक तावीज को शिरक है ना, ये जहालत की बात है। अलबत्ता ये जरूर है कि तावीज गंडे करने वाले शिरक की तरफ चले जाते हैं बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि तवहुम परस्ती फैलती है इससे। तो इसलिए तावीज अगर उसके कलिमात दुआया हो और अल्लाह से मदद मांगी गई हो, या यानी कोई भी मुबारक कलिमात हो उसमें, तो वो शिरक तो नहीं है। लेकिन जो सुन्नत अमल है वो यही है कि दुआओं का एहतमाम किया जाए। जब कोई मसाइल हो अल्लाह से दुआएं मांगी जाएं और असबाब इख्तियार किए जाएं। कोई बीमारी है तो इलाज भी करें और अल्लाह से दुआएं मांगे, ये सुन्नत अमल है। तावीज गंडे में जो लोग पढ़ते हैं तो वो फिर बिल आखिर तवहुम परस्ती की तरफ जाते हैं, और इसकी कोई इंतहा नहीं है। एक धागा होगा अंगूठे में, एक इधर होगा एक इधर होगा। मैंने देखा है तावीज वालों की हालत बेचारों की क्या होती है। इसलिए अपने आप को इन चीजों से दूर रखें। हदीस में तरगीब यही है कि ये सब इन चीजों से अवॉइड किया जाए। क्या इस्तिखारा हर काम से पहले करना चाहिए? नहीं जनाब, इस्तिखारा अहम कामों से पहले होता है, और उन कामों में जिनमें डाउट हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि सही बेहतर क्या है, तो उसमें 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी जाए। इस्तिखारे की मसनून दुआ बहती ज़ेवर में लिखी हुई है, आजकल तो इंटरनेट पर भी मिल जाती है, आप लिखेंगे इस्तिखारे की मसनून दुआ वो आ जाएगी। तो उसमें ये दुआ मांगी जाए। उसके अल्फाज ये होते हैं, इनकान हाज़ल अम्र खैरुन ली फी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली, कि अल्लाह अगर ये काम बेहतर है तो मुक़द्दर कर दे, बेहतर नहीं है तो हटा दे। बाकी इसमें ख्वाब वाब नहीं आता, आएगा भी तो उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। करना वही है कि जो आपको समझ में आ रहा हो, और ये खूब समझ लें मशवरे की अहमियत शरीयत में इस्तिखारे से ज्यादा है, ये भी ज़हन में रखें। क्या 3 तलाक एक साथ देने से तलाक हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है, इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। बाद में कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया है और वो फैला दिया फिर। अच्छा, आजकल बहुत सारे मुफ्तियान किराम, बहुत सारे तो नहीं, कुछ मुफ्तियान किराम मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद कहता है कि 3 तलाकों 3 होना ये इजमाई मसला है। हालांकि देखो फला ने भी कहा है कि ये इख्तलाफी मसला है, फला ने भी कहा है कि ये इख्तलाफी मसला। तो देखे कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी भी टाइम पे कुछ भी कह सकता है।
اختلافی مسئلہ جب بنے گا جب آپ کسی صحابی رسول سے یا کسی جلیل قدر تابعی سے ثابت کریں جو خیر القرون تھا. خیر القرون میں کوئی ایک ہمیں نہیں ملتا صحابی یا تابعی جلیل قدر تابعی، یعنی وہ تابعی جو باقاعدہ امت میں ثقہ تابعی کہلاتے ہوں، قابل اعتماد ہوں. کوئی بھی نہیں ملتا جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. اور پھر بھی اگر کوئی مفتی کہے کہ نہیں فلاں نے کہا ہے، دیکھو فلاں کتاب کا حوالہ، اس کی سند پیش کر دیں، میں آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دوں گا. یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں. تو اور پھر لمبے لمبے کلپ بنے ہوئے میرے خلاف. بھائی آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک تو پیش کر دو نا کسی صحابی یا تابعی کا فتویٰ، یا کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دو جس میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک وقت کی اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی باتیں کریں ویوز بہت زیادہ ملتے ہیں اس سے. جب بھی کوئی اہل حدیث بھائی اس طرح کی کوئی عالم اس طرح کی بات کرے نا کہ نہیں یہ صحابہ میں اختلاف تھا اور تابعین میں اختلاف تھا، ان سے کہیں بھائی اس صحابی کا یا اس تابعی کا نام بتائیں سند کے ساتھ اور اس کی عربی عبارت نقل کر دیں. میں 2 اور 2 4 کی طرح انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے اس میں. تو باقی باتیں کرتے رہیں بیٹھ کے، کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاق اختلافی مسئلہ ہے. میں نے بتایا لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. صحابی یا تابعی سے دکھا دیں آپ، اور میں دکھا سکتا ہوں. میں کیا نیٹ پہ جائیں گے دن آپ کو صحابہ کرام کے اقوال فتاوی ملیں گے جن نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا، اور حدیثیں بھی ملیں گی، قرآنی آیات بھی ملیں گی. نہ قرآن میں کہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہے، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے. اتنا بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں تو اب آپ اس دعوے کے خلاف کوئی ریفرنس دے دو نا کہ نہیں جی دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں یہ آتا ہے دیکھو اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. کہیں دکھا دیں حدیث ہمیں بھی. وہ حضرت رکانہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اس میں اتنا اضطراب ہے اور اس کی صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے. اس میں کیا میسج پر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں جناب، میسج پہ طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اگر میسج میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کا نام لے کے یا اس کی طرف نسبت کر کے یا اس کو میسج بھیجا ہے طلاق لکھ کے، تو اس طرح سے ہو جاتی ہے طلاق. یا یوں لکھ دیا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو پھر نہ بھی بھیجی ہو تو لکھنے سے ہی ہو جائے گی. نابالغ بچے کا نکاح کرنا جائز ہے. دیکھیں نابالغ بچے کا نکاح شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ جائز ضرورت کی وجہ سے ہے. جہاں ضرورت ہوگی ضرورت کا استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے. ضرورت کی وجہ سے شریعت نے ایک چیز کو جائز قرار دیا، کیونکہ بعض دفعہ اچھا رشتہ نکلنے کا چانس غیر مسلموں کی نظر میں تو اچھے رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. وہ تو 50 سال میں شادیاں کرتے ہیں، پہلے طبیعت سے ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، بڈھے ہونے لگتے ہیں تو شادی کر لیتے ہیں. تو ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے وہ بھی انہی سے متاثر ہے. تو ان کی نظر میں زنا میں اور شادی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام میں تو بھائی زنا اور شادی میں بڑا فرق ہے. نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا جو ہے اس پہ تو 100 کوڑے رکھے ہیں اسلام نے. اور شادی شدہ زنا کرے تو رجم کی سزا، پتھروں سے مار کے، حکومت پر لازم ہے کہ اس کو مارے، پتھروں سے ہلاک کرے. اس لیے اسلام جو ہے نا نکاح کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے. تو اس لیے اسلام کو ان لبرل نام نہاد لبرلز کی باتوں میں نہ آیا کریں. ان کی تھنکنگ الگ ہے، اسلام کی تھنکنگ الگ ہے. اسلام جو سوسائٹی بنانا چاہتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہ ہمارے نام نہاد لبرلز لوگ ہیں جو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ گدے گھوڑوں والی، کتوں بلوں والی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. ان کے یہاں فیملی ویملی کی کوئی حیثیت ہے نہیں. اور آپ دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے گھروں میں جا کے اب ان میں بھی کتے بلے ہی آ رہے ہیں بچوں کی جگہ. جیسے انگریزوں میں بچوں کی جگہ کتے پالنے کا رواج بہت زیادہ ہے، تو اب ان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، میری کتے کو ایسا رکھا ہوتا ہے جیسے بچہ بھی ایسے آج کل مائیں نہیں رکھتی. تو یہ بیچارے برباد ہو گئے، ان کو برباد ہونے دے، ہم تو مسلم ہیں بھائی. اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے لڑکی بہت اہم ہے، اگر میں نے بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا تو یہ اتنا خاندانی رشتہ، اتنی بہترین خاندانی بہو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو ایسی مجبوری میں وہ بیٹے کی شادی کر سکتا ہے. البتہ رخصتی ظاہر ہے وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہوگی، بلکہ رخصتی تو کا تعلق اسلام میں بلوغت سے نہیں، اس کی صحت سے ہے. لڑکی کی صحت اس قابل ہو کہ وہ رخصتی کا تحمل کر سکتی ہو تو پھر رخصتی اس کی جائز ہے. تو یہ ہے، لیکن بلا ضرورت یہ ٹھیک نہیں ہے کام. یعنی اسلام میں قابل تعریف نہیں ہے. جو جس عمل کو اپریشیٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جائے اور اس میں پھر تاخیر نہ کی جائے. تو اس لیے نابالغ بچے کا نکاح کہیں شدید ضرورت ہو تو پھر تو اس حق کو استعمال کیا جائے. ادروائز اگر ضرورت نہیں ہے تو نارمل حالات میں ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ سائیڈ افیکٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ بچہ بڑا ہو کر اس کو پھر کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو پھر وہ بچی کے ساتھ زیادتی کا خطرہ ہوتا ہے، ظلم کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے نارملی قابل تعریف یہی ہے کہ بچے کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر اس کا نکاح کیا جائے. درود شریف کس وقت پڑھنا چاہیے؟ جناب درود شریف 24 گھنٹے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے.
کیونکہ دعا ہے, دعا کی بھی کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے. البتہ پاک ہو کے درود پڑھیں گے تو برکتیں زیادہ حاصل ہوں گی, جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ہر مسجد میں جماعت کا اجر برابر ہے یا کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم؟ سب سے زیادہ ثواب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے. لوگ اپنے محلے کی چھوٹی مسجد کو چھوڑ کر دور دراز بڑی بڑی مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. سب سے زیادہ حق آپ کے گھر کے جو قریب ترین مسجد ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. البتہ دور مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کسی کا بیان سننا ہے, آپ نے کوئی عالم ہے جن کا بیان سننا ہے, تو ایک الگ بات ہے. لیکن عام نمازوں کے لیے اپنی قریب ترین مسجد ہی کو سلیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے ٹھڑک ہوتی ہے اپنے مسجد کے امام سے, ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے اس لیے دور مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اسلام میں اجتماعی چیزوں کو سپیریئر رکھا گیا ہے, اپنے انفرادی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ کو قریبی مسجد کا امام اچھا لگے برا لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز آپ نے اپنی قریبی مسجد میں پڑھنی ہے. خوب سمجھ لیں. کیا مردوں کو خواب میں دیکھنا کچھ بتاتا ہے؟ مردوں کو خواب میں دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ مردے خواب میں آ رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں بتاتا. آپ ٹینشن نہ لیں. گھر میں تصویر لگانا گناہ ہے؟ جی ہاں, جاندار کی تصویر گھر میں ڈیکوریشن کے طور پہ لوگ اپنے ابا دادا اماں کی تصویریں لگاتے ہیں, اپنی شادی کی تصویریں کمرے میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں دولہا دلہن میں. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت میں اس پہ بہت شدید وعید ہے. تو آپ صرف ڈیجیٹل فارم میں تصویر رکھ سکتے ہیں, جو اس طرح تصویر جو ہے گھر میں نہیں لگا سکتے. کیا اللہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن ہر گناہ معاف کرے گا نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں اصول اللہ نے یہ بیان کر دیا. نمبر 1, شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر بغیر توبہ کے مشرک دنیا سے چلا جائے. یہ اللہ نے بتا دیا کہ کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں, میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. اسی طرح کسی کی کفر پہ موت واقع ہو گئی, اس تک اسلام کی دعوت پہنچی اور پھر بھی اس نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا, حق پہنچا اس کے ساتھ مگر اس نے ٹھکرا دیا اس کو, تو اور بغیر توبہ کے مر گیا تو بھی وہ کفر معاف نہیں ہوگا کسی قیمت پہ. یہ قرآن نے بتا دیا ہے. حالانکہ اللہ معاف کر سکتا ہے, اس کو قدرت ہے, لیکن کرے گا نہیں. وہ جیسے اللہ ظلم کرنا چاہے اس کو طاقت تو ہے نا, لیکن کرتا نہیں ہے ظلم, انصاف کرتا ہے, رحمت کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. حالانکہ قدرت تو اللہ کو ہر چیز پر ہے. اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں جو شرک اور کفر سے کم درجے کے, ان کے بارے میں قرآن نے اصول بیان کیا. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں ان کو سزا ملے گی, قانون یہی ہے. کسی کو اللہ خاص اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے, لیکن قانون یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی. سرما لگانا کیا سنت ہے؟ دیکھیں, سرما اگر نبی نے لگایا ہے تو وہ سنت عادیہ ہے. عادیہ کا مطلب آپ نے جو کی روٹی کھائی ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے جو کی روٹی کھانا سنت ہے, بھئی یہ تو ٹھیک ہے, اس میں الگ برکتیں ہیں جو کی روٹی میں, کیونکہ اللہ پیغمبروں کے لیے وہ خوراکیں منتخب کرتا ہے جو سب سے بہتر ہوتی ہیں, لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا. اور عرب کے کلچر کے حساب سے آپ نے لباس پہنا ہے, تو ہر ایک قوم کا الگ کلچر ہوتا ہے لباس کا, اس لیے اس کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے. اور آج کل کے سرمے ویسے بھی بھائی بہت ڈینجرس ہیں. آپ آنکھوں میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. آنکھ تو بہت سینسیٹیو ہے. جب تک کوئی آئی اسپیشلسٹ سے کسی چیز کی پوری تصدیق نہ ہو جائے, یا کسی کوئی بہت ہی ماہر حکیم ہو, جب تک اس سے تصدیق نہ ہو جائے, آنکھوں کو آج کی کمپنیوں یا جو فلانا سرما والے اور فلانا سرما والے, تو اپنی آنکھوں کو کسی کی بھیڑ نہ چڑھائیں بھائی. کیا میک اپ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی, میک اپ اگر حلال میک اپ ہے, کیونکہ آج کل میک اپ میں بھی کچھ ناجائز چیزیں آ رہی ہیں, تو لکھا ہوتا ہے اکثر اس کے اوپر کوڈ. جامع رشید کی حلال فاؤنڈیشن ہے, اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں جو میک اپ آتا ہے, جہاں تک ٹوٹی پھوٹی مجھے معلومات ہے, میں 100% تو نہیں بتا رہا, وہ عام طور پر حلال ہی ہوتا ہے. حلال کا مطلب اس میں سور کی چربی وغیرہ شامل نہیں ہوتی. پھر بھی بہرحال تحقیق کر لینی چاہیے, اس کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے. تو اگر نارمل میک اپ ہے تو وہ لگا کے نماز ہو جاتی ہے. کفن کا رنگ سفید ہی ہونا چاہیے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, رواج پڑ گیا ہے. کفن کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے. صحابہ کرام میں لازمی طور پر سفید کفن کا رواج نہیں تھا, جو کپڑا میسر تھا وہ پہنا دیا کرتے تھے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ سفید لباس کو, اور اس میں کفن میں بھی سفید کو آپ نے ترغیب دی ہے. تو اس لیے مسلمانوں میں سفید لباس کا, سفید کفن کا رواج ہے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. جو میسر ہو, چادر لپیٹ کے میت کو کفن پہنا کے میت کو دفن کیا جا سکتا ہے. جو چیز شریعت میں جتنی ہو اس کو اتنا ہی رہنے دینا چاہیے. لیکن بہرحال اب سفید رنگ بھی آسانی سے اویلیبل ہے, تو اس میں کوئی پھڈے وڈے بھی نہ کریں لوگوں سے کہ آپ نے گلابی رنگ میں دفنانا پسند کر رہے ہیں, آپ وصیت کر دی آپ نے, تو افضل یہی ہے سفید رنگ, تو چلنے دیں اس کو. کیا مردوں کو دعا پہنچتی ہے؟ جی پہنچتی ہے. تبھی تو مردوں کے لیے, میت کے لیے دعا کی جاتی ہے, خاص طور پر اولاد کی دعا والدین کے لیے. یہ تو بہت بہت مؤثر دعا ہے.
حدیث میں آتا ہے انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، علم ینتفع بہ، وہ علم جو چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او صدقۃ جاریہ، یا صدقہ جاریہ، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ کیا مرنے کے بعد روح واپس آتی ہے؟ کہاں واپس آتی ہے؟ گھر میں تو نہیں آتی، البتہ قبر میں میت کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے اس کو ثواب اور عذاب کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، چاہے اس کو میت کو جلا بھی دیا جائے۔ کیا اللہ کو دیکھنا ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی مگر نہیں دیکھ پائے تھے، لن ترانی، قرآن نے کہہ دیا تھا یہ ناممکن ہے۔ تو لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے دنیا میں یہ ناممکن ہے، البتہ آخرت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ کیا مسلمان غیر مسلم کا جنازہ اٹینڈ کر سکتا ہے؟ غیر مسلم کی تعزیت تو جائز ہے، جا کے اس کے گھر والوں کو تسلی دینا یہ جائز ہے، البتہ ان کی جو جنازے کا مطلب ان کی کوئی جو مذہبی رسم ہوتی ہے اس جنازے میں، اس میں شرکت جائز نہیں۔ وہ غیر مسلموں کی ہر قسم کی مذہبی رسم میں شرکت کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اب ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، جنازے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے دفن میں چلے گئے ان کے ساتھ، جو بھی ان کی تدفین ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ تو کوئی ظاہر دفن تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کی گنجائش ہے، لیکن ان کے خاص مذہبی شعار جو ہوتا ہے کہ ہر قوم کی نا تدفین کے وقت اپنی مذہبی رسومات ہوتی ہیں، وہ اس مذہب کے ساتھ خاص ہوتی ہے، تو ان خاص رسومات میں شرکت ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں جناب۔ کیا جمعے کی کوئی خاص عبادت ثابت ہے؟ نہیں جناب، کوئی الگ سے عبادت ثابت نہیں ہے، البتہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا ثواب باقی دنوں سے ہمیں زیادہ ملتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض میں کا یعنی راجح قول کے مطابق جو جہاں تک میری تحقیق ہے عصر کے بعد کا وقت ہے، اور بعض نے کہا 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، واللہ عالم۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے؟ نہیں جناب، سورہ فاتحہ امام مالک کے نزدیک تو پوری نماز میں 1 مرتبہ لازم ہے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز جو فرض نماز ہے اس کی بات کر رہا ہوں، سنتوں اور نوافل میں تو ہر رکعت میں لازم ہے، فرائض میں امام مالک کے نزدیک صرف 1 رکعت میں، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں، اگلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے، لازم نہیں ہے، لیکن یہ فرض کی بات ہو رہی ہے۔ وتر میں، سنت موقدہ میں، غیر موقدہ میں، سب میں 4 رکعتوں میں فاتحہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ کیا بغیر وضو مسجد جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں، ایسے اسکول میں پڑھنا جائز ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو، حتی الامکان مخلوط تعلیم سے بچنا ضروری ہے، اور ایسے اسکول میں نارمل حالات میں پڑھنا جائز نہیں ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو، اس سے بچے کے فتنے میں پڑھنے کا بہت سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ کوئی اچھا اسکول تعلیم جہاں مناسب ہو، اویلیبل نہ ہو، مجبوری ہو، تو مجبوری کے حکامات الگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر خطرہ ہوا کہ بچے کے بگڑنے کا خطرہ ہے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو وہاں سے نکالے۔ اسلام میں تعلیم سے زیادہ تربیت کی اہمیت ہے، آج صرف تعلیم کو فوکس کیا جا رہا ہے، تربیت کی تو ایسی کی تہذیب مچا کے رکھی ہوئی ہے، پھر یہی بچے ماں باپ کے لیے عذاب جان بنتے ہیں تو ماں باپ روتے ہیں۔ پھر بہرحال جہاں بھی بگڑنے کا خطرہ ہو بچے کو وہاں پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اگر گھر میں جماعت کرا رہے ہوں تو کیا اذان دینی چاہیے؟ اگر قریبی یعنی محلے میں اذان ہو چکی ہے تو پھر اذان نہ دی جائے، اگر جنگل میں یا کہیں بیابان میں صحرا میں جہاں قریب میں کہیں اذان ہی نہیں ہو رہی پھر اذان دینا سنت موقدہ ہے۔ کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو رد نہیں کرتے، البتہ قبولیت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، کبھی اللہ وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، کبھی کوئی آئی ہوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کبھی اس کا اجر قیامت کے دن رکھ دیتے ہیں، تو مختلف طریقوں سے قبول ہوتی ہے، کیسے کرنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہمارا کام ہے مانگنا۔ کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا حقیقت ہوتا ہے؟ جی، حدیث میں آتا ہے کہ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ خوب سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اگر کسی نے زیارت کی ہے تو ہر آدمی کو اپنے حساب سے زیارت ہوتی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منقول ہے اسی حیات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاکہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے نا، اسی کے حساب سے ہمیں زیارت ہو تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ واقعی نبی کی زیارت ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کی زیارت تو نبی ہی کی زیارت کہلائے گی، لیکن نبی نے اس میں جو آرڈر دیے، خواب میں آ کے کچھ بتایا تو اس کی تعبیر نکالی جائے گی، ایز اٹ از اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی نے جاگتی حالت میں ہمیں باتیں بتائی ہیں، شریعت وہ ہے، خواب میں جو بات ہوگی وہ شریعت نہیں ہوگی، وہ قانون نہیں ہوگا، لہذا اس کی وہ تعبیر کی جائے گی جو شریعت کے مطابق نکلے۔ کیا وتر نماز 3 رکعت ہے یا 1 رکعت ہے؟ وتر 3 رکعت ہے،
اور اس پہ میں انشاءاللہ ایک تو میں ریکارڈ کروا چکا تھا تفصیلی بیان دلائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، جس میں جو لوگ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں اس پر میں نے دلائل دیے کہ وتر میں 2 رکعت کے بعد قعدہ لازم ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور باقی 1 رکعت وتر پڑھنے کے جو دلائل دیے جاتے ہیں، اور اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے، اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اختلافی مسائل میں شدت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو احناف کا طریقہ ہے نا 3 رکعت یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ بھرپور انداز سے میں ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، اس میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ مضبوط رائے کیا ہے، کون سی رائے ہے۔ تو ہمارے نزدیک وتر 3 رکعت ہے، 1 رکعت پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی دلائل، کیونکہ میرے یہ کلپ چلا کے نا لوگ فوراً ریفرنس دینا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے 1 رکعت وتر، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے، تو ذرا رک جائیں آپ، جب میں دلائل سے بات ریکارڈ کرواؤں گا پھر آپ جواب دیجیے گا۔ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ کیا مدینہ جانے کا الگ سے کوئی ثواب ہے؟ دیکھیں مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، اس کے ثواب ہونے میں بھی کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے، تو بہت بڑا ثواب ہے، چھوٹا ثواب نہیں، اور محبت کا تقاضا بھی ہے۔ ہاں عمرے اور حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے ڈائریکٹ مکہ چلے گئے اور عمرہ کر کے گھر واپس آ گئے تو عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح حج بھی مکہ میں ہی ہوتا ہے، حج کا بھی مدینہ کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے، اگر مدینہ نہیں گئے تو حج ادھورا ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ حج بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ مکہ میں جائیں، حج کے ارکان پورے کریں، اور عمرہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا مکہ جا کے آپ عمرے کے ارکان پورے کریں۔ البتہ جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، مدینہ کی زیارت کے لیے اس لیے جاتا ہے کہ جب وہ اتنی دور آئے ہیں، پیسہ خرچ ہوا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری اور آپ کے مسجد نبوی کی نماز کا ثواب ہم کیوں ضائع کریں، ورنہ دوبارہ الگ سے آنا پڑے گا اس کے لیے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے تو وہ مدینہ کی بھی زیارت کرتا ہے، اگرچہ اس کا حج عمرے سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ زیارت اس لیے کہ یہ ثواب ہم کیوں اس ثواب سے محروم ہو۔ کیا اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، فرض تو نہیں ہے، لیکن بے مروتی کی بات ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور آپ باتیں کر رہے ہو۔ کچھ چیزیں واجب نہیں ہوتی لیکن بہت ہی غیر اخلاقی سی ہوتی ہیں، وہ بہت ہی ایک ادب کے خلاف اور سوء ادب سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ جو ہے گپے مار رہے ہیں، ہی ہاں ہوں لگا ہوا ہے، کچھ احترام ہوتا ہے اذان کا، تو اس لیے اذان کا جواب دینا چاہیے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ کیا پریشانی اللہ کی آزمائش ہے؟ جی ہاں، ہر پریشانی اللہ کی آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پہ پریشانی آتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے فمن صبر فلہ الرضا، جو اس میں صبر کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ پریشانی اس کے لیے اور عذاب بن جاتی ہے۔ کیا اسلام میں ڈپریشن کا کوئی حل ہے؟ بھائی اسلام ہے ہی ڈپریشن کا علاج، اسلام نام ہی اس چیز کا، اسلام کہتے ہیں امن سلامتی میں لے آنا، آپ کو ہر مصیبت سے امن میں لے آتا ہے، بڑے بڑے غم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، اور اللہ نے ہمیں ڈپریشن سے بچنے کی دعا کیا سکھائی ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہم پہ اللہ کی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ تو سفر میں آدمی کو کبھی بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، کبھی پائیدان پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے، یہ سوچ کے یار منزل پہ اتروں گا وہاں میرا ٹھکانہ ہے، لیکن اگر آپ اس بس اور ٹرین کو ہی اصل سمجھنا شروع کر دو تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے۔ تو اسلام نے ہی بتایا دنیا مسافر خانہ ہے اور اس میں ہماری نہیں چلے گی، اس میں اللہ کی چلے گی، تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے اور اس صبر پہ اللہ اجر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھیں گے اتنے اونچے اونچے درجات ان کو ملیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو نیکیاں کی نہیں ہے، تو اللہ کہے گا فلاں مصیبت میں تو نے صبر کیا، فلاں میں تو نے صبر کیا، تو اس کا یہ اجر میں نے دیا ہے۔ تو انسان کہے گا کاش میں نے زندگی میں کوئی خوشی کبھی دیکھی نہ ہوتی، مصیبتوں میں ہی میں نے زندگی گزاری ہوتی۔ بہرحال اللہ سے دعا عافیت کی مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کو خوشیوں بھری زندگیاں دے اور ہر طرح کی آفتوں سے اللہ ہم سب کو محروم رکھے، لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غم ہمارے قسمت میں لکھا ہو اللہ نہ کرے، تو پھر اللہ ہمیں اس پہ صبر کی توفیق دے، کیونکہ ہم ہیں بہرحال کمزور، اس لیے ہمیں اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی نے جب صبر کے فضائل سنے نا کہ صبر پہ اتنا اجر ملتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے مصیبتیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ مجھے مصیبتیں دے اور صبر دے، تو نبی نے ان کو منع کیا، فرمایا اللہ سے مانگو نہیں مصیبت، کیونکہ ہم غلام ہیں، غلام ہمیشہ خوشیاں مانگتا ہے، تو یہ عبدیت کے خلاف ہے، تو اس لیے اللہ سے عافیت مانگو۔ کوئی ہاں غم مقدر میں ہو تو پھر اس پہ انسان کہے کہ اللہ صبر کی توفیق دے۔ پریشانی میں کیا رونا گناہ ہے؟ جو رونا خود بخود آ جائے وہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن گلے پھاڑ پھاڑ کے جیسے آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے یا اور پورے محلے کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کیا پہلی دفعہ زندگی میں کوئی غم ہوا ہے، باقی تو سارے غم پروف پیدا ہوئے ہیں، یہ بے صبری ہے۔
کبھی نبی نے فرمایا گریبان چاک کرنے والی پر لعنت بھیجی آپ نے، لوہا کرنے والی پر لعنت بھیجی ہے، یہ سب چیزیں لعنت والے اعمال ہیں۔ پریشانیوں میں ہمیں صبر کا حکم ہے۔ ہاں غیر اختیاری طور پہ رونا ہر شخص کو آتا ہے، وہ معاف ہے، اور بلکہ وہ تو رحمت کا تقاضا ہے۔ مسجد میں موبائل استعمال کرنا جائز ہے، جائز چیز اگر دیکھ رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن مسجد میں موبائل کا غیر ضروری استعمال بہرحال مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ کیا دعاؤں سے قسمت بدل سکتی ہے؟ دیکھیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بندے کو یہ مصیبت آنے والی ہوگی، لیکن چونکہ یہ دعا مانگے گا اس لیے مصیبت ٹل جائے گی، تو اس تقدیر میں دعا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ چونکہ یہ دعا مانگے گا لہذا اس کی تقدیر بدل دوں گا میں۔ تو اصل تقدیر جو ہے تقدیر مبرم وہ کیا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی تقدیر بدلے گی، یعنی تقدیر بدلے کا مطلب وہ تقدیر جو عارضی تقدیر تھی وہ بدلے گی اس کی۔ تو اصل تقدیر ہے تقدیر مبرم، وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، وہ اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی تقدیر میں بدل دوں گا، تو جو اللہ کا اصل علم ہے، جو اصل تقدیر ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، تو دعا بھی اسی کا حصہ ہے۔ کیا مقام ابراہیم پر نماز جائز ہے؟ جی جائز ہے، لیکن آج کل رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن شاید آپ نہ ہو۔ کیا حجاب صرف سر ڈھانکنا ہے؟ نہیں جناب، حجاب پورا چہرہ کور کرنا، جوان عورت کے لیے پورا چہرہ چھپانا لازم ہے۔ کیا مسلمان غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دیا جا سکتا، البتہ ویسے نفلی صدقات اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ جنازے میں عورت جا سکتی ہے؟ نہیں جناب، جنازے میں عورت نہیں جا سکتی، مردوں کا کام ہے جنازے پڑھ کے میت کو دفنانا۔ کیا رزق میں تنگی گناہوں کا اثر ہے؟ جی بالکل، یعنی گناہوں کا اثر ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو۔ بہت سارے صحابہ تھے جن کا جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے لیکن محدود رزق تھا ان کا، لیکن ان کو صبر کی توفیق ملی۔ ہاں رزق کی تنگی ہو اور صبر کی توفیق نہ مل رہی ہو، واویلا ہو، شور شرابہ ہو، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے کسی گناہ کا اثر ہے، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے نا اور وہ گناہ کے سبب سے نہ ہو تو پھر اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام میں بہت سارے مفلسی میں تھے، فاقوں میں تھے، لیکن صبر کی توفیق مل رہی تھی ان کو، تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ تو صبر کی توفیق نہ ملنا اس کی علامت ہوتی ہے کسی گناہ کا وبال ہے یہ، اور تقوی سے فراوانی پیدا ہوتی ہے، اس کی فراوانی کا مطلب دل میں غنا پیدا ہو جاتا ہے اس کے، تو غریب ہو کے بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ کیا استخارے کا خواب کا جواب خواب میں آتا ہے؟ نہیں جی، استخارے کا جواب خواب میں نہیں آتا، کیونکہ استخارے میں ہم اللہ سے کچھ پوچھتے تھوڑی ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ جو بہتر ہے وہ مقدر کر دے۔ کیا عورت کو جنت میں اپنا شوہر ملے گا؟ جی اپنا ہی ملے گا، دوسرے کا شوہر اٹھا کے اللہ آپ کو کیوں دیں گے؟ بعض خواتین کو اپنے شوہر پسند نہیں ہوتے، وہ پھر ٹینشن میں جاتی ہیں کہ یہ والا کیوں ملے گا ہمیں۔ تو دیکھیں جنت میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، تو اس لیے یہ ملے گا، لیکن آپ کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جائے گی، اگر اس میں کوئی فالٹ ہے اس کی ریپیئرنگ ہو جائے گی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور اگر یہ بندہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، ظالم لوگ کے لیے جنت تھوڑی ہے، جنت تو نیک لوگوں کے لیے، تو اس لیے اس ٹینشن میں نہ پڑیں، جنت کی فکر کریں، وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ کیا حالت نفاس میں عورت کو اذان یا اقامت سننے پر جواب دینا جائز ہے؟ جی بالکل دینا چاہیے، چاہے حالت نفاس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے وضو کے دوران صرف 2 اعضاء دھوئے اور باقی بھول گیا، پھر یاد آنے پر وہ اعضاء بھی دھو لیے تو کیا وضو درست ہوگا؟ جی ہاں، ہو جائے گا وضو۔ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا حنفی فقہ کے مطابق جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے، لیکن عام معمول نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا جواب میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ یہ جو صحابی نے فرمایا نا کہ میں نے فاتحہ ایسے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اور بھی دیگر محدثین نے، ریفرنسز میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا، کیونکہ یہاں تو میں کا جواب دے رہا ہوتا ہوں، ایک روانی کے ساتھ جواب دے رہا ہوتا ہوں کہ جب صحابی رسول کسی عمل کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، تو اس سے اصطلاحی سنت مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بھی شرعاً جائز ہے، ورنہ اگر یہ نبی کا معمول ہوتا تو کیوں صحابی رسول یہ بتا رہے ہوتے کہ یہ بھی سنت ہے؟ تو نبی نے اتنا پڑھا ہوتا کہ سب کو پتا ہوتا۔ تو کبھی کبھار سورہ فاتحہ اگر نماز جنازہ میں پڑھ لی جائے دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام معمول یہ نہیں تھا۔ تو ریفرنسز کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ میں بعد میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ جو ہمارے حدیث پیش کی جاتی ہے نا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں نے فاتحہ سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو اس سنت سے اصطلاحی سنت مراد نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ کوئی عمل صرف اس کے جواز کو بتانے کے لیے کہ شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس کے لیے بھی صحابی نے سنت کا لفظ استعمال کیا، اس کی مثالیں بھی دی انہوں نے۔ تو سنت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ عام معمول یہی تھا کہ آپ جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے، تبھی تو کسی صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا، عبداللہ بن عباس نے بتایا، اور بتایا بھی اس اسٹائل سے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جائز ہے۔ تو احناف بھی اس کو جائز کہتے ہیں، البتہ عام معمول اس کا نہیں ہونا چاہیے، اور جائز بھی دعا کی نیت سے،
کیونکہ احادیث میں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، دعا کی نیت سے کبھی کبھار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا نابینا امام کی اقتداء عام بینا افراد کے لیے صحیح ہے؟ اگر نابینا امام طہارت کا خوب اہتمام کرتا ہے اور تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر طہارت کا اہتمام نہیں کر پاتا، وہ بعض دفعہ نابینا کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر نابینا کے لیے کی امامت ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا اور عدت ختم ہو گئی تو کیا دوبارہ نکاح ضروری ہوگا؟ جی ہاں، دوبارہ نکاح ایسی صورت میں ضروری ہوگا۔ کیا فقہی مسائل میں صرف ایک ہی امام کی تقلید لازم ہے یا مختلف مسائل میں مختلف ائمہ کی رائے لی جا سکتی ہے؟ نہیں لی جا سکتی، ایک ہی متواتر جو فقہ ہے اس کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کی اجازت کبھی بھی امت کے علماء صلحاء نے نہیں دی ہے کہ آپ جب چاہے جس فقہ کو فالو کریں، جب چاروں فقہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو پھر اس میں ایک کو فالو کیا جائے گا۔ خواہشات کی بیس پہ اپنی رائے تبدیل کرنا کہ ایک مسئلہ وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے، اس سے دین چوچو کا مربع بن جائے گا۔ بعض چیزیں کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتی، تو اس پہ ہمیشہ سے علماء رد کرتے آئے ہیں کہ اپنی خواہشات کے لیے صرف خواہشات کی بیس پہ اپنے فقہ کو چھوڑ کے دوسرے فقہ کو فالو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ضرورت کی بیس پہ جائز ہے، لیکن ضرورت کا فیصلہ علماء خود کرتے ہیں، عوام کے ہاتھ میں اس کو کھلواڑ نہیں بنایا جا سکتا، تو علماء جہاں اجتماعی ضرورت ہوتی ہے وہاں خود ہی دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اس لیے عوام کا کام ہے علماء کو ہی فالو کرے جو اہل حق علماء ہے۔ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا مگر کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس پر کیا لازم ہوگا؟ روزہ توڑ دیا تو 60 روزے، اگر رمضان کا روزہ توڑا ہے تو 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا کوئی شوگر کا ایسا پیشنٹ ہے کہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، نہ سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا وہ کھانا کھلائے گا۔ کیا موبائل ایپ کے ذریعے نکاح کے ایجاب و قبول کو شرعاً معتبر مانا جا سکتا ہے؟ نہیں، نکاح کے لیے ایجاب و قبول کے لیے فزیکلی وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول کرنے والوں کا آن لائن یا ایپلیکیشن پہ یہ نہیں ہو سکتا، وہاں فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے۔ دولہا خود ہو یا دولہا کا وکیل ہو، یا دلہن خود ہو یا دلہن کے وکیل ہو، تو ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہی جگہ ہونا ضروری ہے۔ کیا کسی شخص کی زمین پر زبردستی قبر بنانا شرعاً درست ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا قبر بنانا؟ کسی کی حدیث میں آتا ہے جو ایک بالش کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا نا، 7 زمینوں کا طوق اللہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالیں گے، تو قبر بنانے پہ اور ناجائز ہے۔ کیا شدید ضرورت میں مرد کا عورت ڈاکٹر سے علاج کروانا جائز ہے؟ جی، شدید ضرورت میں جائز ہے۔ اگر کسی نے ظہر کے وقت نیت مغرب کی کر لی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہی حکم ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی، اس کی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیا فاسق شخص کی امامت میں نماز مکروہ تحریمی ہے یا جائز ہے؟ دیکھیں، اپنی مرضی سے اس کو امام بنانا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر امام بن گیا تو جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ، پھر اسی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ کیا دوران طواف موبائل پر قرآن سننا صحیح ہے؟ صحیح ہے، جائز ہے۔ کیا زکوٰۃ کا مال مسجد کی بیت الخلاء کی تعمیر پر لگایا جا سکتا ہے؟ یہ طواف کے دوران جو قرآن سنتے ہیں جائز تو ہے، لیکن طواف کے دوران صرف بیت اللہ کی عظمت کو فوکس کرنا چاہیے اور طواف کو فوکس کرنا چاہیے۔ آپ قرآن سنیں گے تو ظاہر توجہ آپ کی بٹے گی، دوسری طرف جائے گی، تو قرآن سننے کی عبادت تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ابھی تو طواف کی عبادت کو فوکس کریں۔ کیا زکوٰۃ کا مال مسجد کی بیت الخلاء کی تعمیر پر لگایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے؟ زکوٰۃ کا مال تو نہیں لگا سکتے، البتہ جو حرام مال ہوتا ہے نا، سودی بینک کا سود وغیرہ، تو اس کا تو شرعی حکم یہ ہے کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں، لیکن مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے۔ البتہ بیت الخلاء وغیرہ میں ایسا مال لگایا جا سکتا ہے، وہ بھی ثواب کی نیت کے بغیر۔ کیا اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے؟ جی جناب، جائز ہے۔ کیا بیوی کو والدین سے ملنے سے روکنے والا شوہر ظالم ہے؟ جی بالکل ظالم ہے۔ اگر عورت نے شوہر کو کہا کہ میری طرف سے طلاق ہے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہاں جناب، اتنی واضح الفاظ میں طلاق دینے سے بھی نہیں واقع ہوگی تو پھر کب واقع ہوگی؟ کیا نابالغ بچے کو وراثت کا حصہ فوری دینا لازم ہے یا بالغ ہونے تک روکا جا سکتا ہے؟ بالغ ہونے تک روکا جائے گا، بلکہ سمجھدار ہونے تک روکا جائے گا، جب اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے مال کو سمجھنے کی اور خطرہ ختم ہو جائے کہ اب یہ لوگ اس کو بیوقوف بنا کے مال ہتھیار نہیں لیں گے اس کے، پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ کیا غیر مسلم والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا قضا نمازیں جان بوجھ کر چھوڑنے کے بعد صرف توبہ کافی ہے؟ نمازیں بھی قضا کرنی ہوں گی، اس کی دلیل کیا ہے؟ توبہ بھی ضروری ہے، نمازیں بھی قضا کرنی ہوں گی، اور دلیل اس سے پوچھی جائے جو کہے کہ قضا ضروری نہیں ہے۔ دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے ہم سے دلیل پوچھ رہے ہیں کہ نمازیں معاف ہو گئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، جو آپ کے ذمے جو عبادت رہ گئی ہے، قرضہ رہ گیا ہے، وہ سب چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ نبی نے کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے تو آپ نے قضا پڑھی ہے، تو اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ نمازیں صرف توبہ سے معاف ہوتی ہیں، قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان سے پوچھے کیا دلیل ہے؟ قرآن و سنت میں بتاؤ، کوئی اس کی ایک مثال دو کہ نماز کسی نے قضا کر دی ہو جان بوجھ کے، اور حدیث میں حکم دیا ہو کہ بس توبہ کر لو، قضا نہ لوٹاؤ۔
کیا کسی فقہی مسئلے میں جمہور کی رائے اختیار کرنا شرعاً لازم ہے؟ فقہی مسئلے میں آپ ایک جو صدیوں سے جو امت میں ایک تواتر چلا آ رہا ہے کہ ایک فقہ کی پابندی لازم ہے، تو اور اس فقہ میں جو چاروں فقہ ہے نا، یہ مضبوط فقہ ہے، مرتب فقہ ہے، انہی چاروں فقہ میں خود اس کا اہتمام کیا گیا کہ کچھ شاذ قول کو جو پوری امت سے ہٹ کے وہ نہیں لیا گیا، اس میں اس کا پہلے سے اہتمام ہے. تو اس لیے عوام کو چاہیے ان اصولوں کے بجائے عوام صحیح مستند علماء کے فتوے کو فالو کرے. وہ کیا میت کے کفن میں رنگین کپڑا استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن بہتر ہے سفید. اگر کوئی شوہر بیوی کے علاج کے اخراجات برداشت نہ کرے تو کیا گناہگار ہوگا؟ دیکھیں، علاج ہر شخص پہ اپنے مال سے لازم ہوتا ہے. لازم کا مطلب یہ کہ شرعی لازم نہیں، یعنی ویسے اخلاقی طور پہ لازم ہوتا ہے. شریعت میں پرہیز واجب ہے، علاج واجب نہیں ہے. تو اس لیے علاج ہر ایک پر اپنے مال سے واجب ہوتا ہے. تو بیوی کے پاس اگر اپنا مال موجود ہے تو وہ اپنے علاج پہ اپنے پیسے خرچ کرے. شوہر پہ نان نفقہ واجب ہے، علاج لازم نہیں ہے. نان نفقے کا مطلب کھانا پینا، رہائش، گیس، بجلی کا بل، یہ سب چیزیں شوہر پہ ہیں، اپنی بیوی کی بھی اور بیوی کے بچوں کی بھی. تو علاج جو ہے وہ شرعی طور پر ہر شخص اپنے پیسوں سے. بیوی اگر بیمار ہو گئی ہے تو اس کے پاس اگر سونا ہے یا پراپرٹی ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اپنے پیسوں سے اپنا علاج کرے گی. شوہر کر دے تو اچھی بات ہے. اگر وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو پھر اخلاقی پابندی ہے شوہر پر کہ وہ بیوی کا علاج کرے. اور یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ وہ بیمار ہے اور آپ اس کو علاج نہیں کر رہے. تو حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے. آپ کی بیٹی سسرال میں ہو اور آپ داماد اس کے علاج پہ خرچ نہ کرے تو آپ کی کیا حالت ہوگی. تو اس لیے یہ اخلاقی پابندیاں ہیں جو شریعت بھی ظاہر اخلاقیات ہی کو فوکس کرتی ہے، فیور کرتی ہے. تو رابطے کا قانون، میاں بیوی کی محبت اور تعلق کا قانون یہی ہے کہ بیوی کے پاس اگر علاج کے پیسے نہیں ہیں تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کا علاج کرے. لیکن علاج میں بھی ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے. تو جو بھی درمیانی درجے کا علاج ہے وہ شوہر پہ لازم ہوگا. اس شوہر کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ علاج کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. بعض دفعہ بیگم کہہ رہی ہوتی ہے علاج کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ریلائبل ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، یہ ٹیسٹ ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. شوہر کی آمدن محدود ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار میں سارا اسی پہ ٹیسٹوں پہ لگا دوں گا. تو اس لیے کوئی صحیح ڈاکٹر کی رائے کا اس میں اعتبار کیا جائے گا، ہر ایک کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں، مجھ پر زکوٰۃ 29 جمادی ثانیہ پر فرض ہو گئی تھی، جو کہ 11 رجب کو نکالنے کا ارادہ ہے، تو سونے چاندی کا ریٹ آج کا ہوگا یا 29 جمادی ثانیہ کا ریٹ نکالیں گے؟ آپ ابھی کے ریٹ کے حساب سے نکال لیں اور پھر 29 جمادی ثانیہ کو حساب کر لیں کہ اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے. تو اگر زیادہ نکلی ہے تو غریبی ہو جائے گی، ریٹ بڑھ گیا تو جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ پورا کر دیں. زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن حساب اسی دن کا ہوگا. تو 29 جمادی ثانیہ ہی کا حساب ہوگا. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. اس آیت کی روشنی میں ایک عملی سوال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کا ویزا یا قانونی اسٹیٹس انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کیا ایسا کرنا شرعاً معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور اس طریقے سے حاصل کی گئی آمدن ناجائز یا حرام ہوگی؟ یہ یقیناً یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس سے آمدن حرام نہیں ہو جاتی. آمدن کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے آپ کام کیا کر رہے ہو. کام اگر جائز کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ حلال ہے. البتہ معاہدہ توڑنے کا گناہ ہوگا، معاہدہ توڑنے کا گناہ ہوگا، اللیگل کام کرنے کا گناہ ہوگا جو کہ غیر مناسب ہے. تو جو ویزا لیا ہے وہی کام کیا کرو جا کے. البتہ آمدن حرام نہیں ہوتی اس سے. میری شادی کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ چشمہ لگانا پڑے گا میرا خیال، اتنا چھوٹا لکھا ہوا ہے، چشمہ بھی نہیں ہے. میری شادی کے لیے دوسری شادی کے لیے پہلی سے پوچھنا ضروری ہے؟ اتنا تو پرانا ہو گیا سوال یار. دوسری شادی کے لیے پہلی سے پوچھنا ضروری نہیں تھا، ضروری نہیں ہے اور ضروری نہیں اور رہے گا. دوسری کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ حقوق ادا کرے ان دونوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک شرط لگائی ہے بس وہی شرط تھی، وہی ہے، وہی رہے گی قیامت تک. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے تو بہت ساری شرطیں لگا دی ایکچولی کر کے نا. ایکچولی وہ اس زمانے میں اتنے لوگ ہی ہو گئے تھے، ایکچولی غزوہ احد میں ایسا ہو گیا تھا، ایکچولی ویسا ہو گیا تھا. تو وہ لگا دیں، کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے. لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے
اجماع ہے پوری امت کا, قرآن میں صاف طور پر ہے کہ تمہیں 4 کی اجازت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان ان کے حقوق پورے کرو, برابری کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر برابری نہیں کرتے پھر اجازت نہیں ہے تمہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے, اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جناب شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, براہ کرم نیک اولاد کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا. یاسر بن رضوان, سب ان کے لیے دعا کریں بھائی, اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جب تک گھر بنتا نہیں ہے, جب تک گھر میں بچہ نہ ہو, اس کے بغیر گھر نہیں ہے. مفتی صاحب میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں, لیکن میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ میری والدہ میرے خواب میں آئے, کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت یاد آتی ہے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے. دعا کر سکتے ہیں خواب میں آنے کی, لیکن خواب کوئی حجت نہیں ہوتا, اپنا دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے, سچا بھی ہو سکتا ہے, خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی فکر چھوڑ دیں, خواب میں آئے نہ آئے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, صدقات و خیرات کریں, آخرت میں اللہ ملا دے گا انشاءاللہ. عدت کے کیا احکامات ہیں؟ بڑی عمر کی خواتین کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ دیکھو عدت 2 طرح کی ہوتی ہے, یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لو. ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی عدت, ایک عدت ہوتی ہے بیوہ, شوہر مر جائے. دونوں کی عدت کے احکام مختلف ہیں. طلاق کی عدت کب ہوتی ہے؟ نمبر 1, میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو چکے ہوں. اگر نکاح ہوا اور میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہی نہیں ہوئے, جس کو عرف میں رخصتی کہا جاتا ہے, لیکن رخصتی جو عرف میں جس کو کہا جاتا ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے. آج کل آفیشلی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی, چھپڑ میں رخصتیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو چھپڑ میں کہیں بھی تنہائی میں وہ مل لیے, چاہے ہم بستری نہ بھی کی ہو, صرف مل لی ہو اکیلے میں, اتنی دیر کے لیے اکیلے میں تنہا ٹائم گزارا ہو کہ اگر میاں بیوی میں سیکشول ریلیشن ہونے کا یعنی چاہتے تو ہو سکتا ہوتا, کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. باقی وہ ان کا اپنا تقویٰ تھا کہ نہ ملے وہ, یعنی تقویٰ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی تقویٰ تو نہیں کہیں گے اس کو, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عورت کو خطرہ ہوتا ہے کہ رخصتی بھی ہوئی نہیں ہے, پتہ چلا جی جمشید پہلے ہی آ گیا دنیا میں آفیشلی رخصتی سے پہلے. تو ایسا بھی ہوتا ہے نا, آفیشلی رخصتی کا ٹائم 1 سال کے بعد ہے, نکاح ہو گیا تو دونوں نے ملنا شروع کر دیا, حمل بھی ٹھہر گیا, اب پریشان پھر رہے ہیں. پھر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں حمل گرانا جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے. یہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ حمل گرا دیں. تو کچھ جان کا خطرہ ہو, کوئی اور مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک نہیں ہے کسی زندگی کو ضائع کرنا. تو خیر, تو اس لیے تنہائی میں جمع ہو گئے, چاہے آپس میں ملے ہوں یا نہ ہو, تو اس کو شریعت کی نظر میں رخصتی ہی کہا جاتا ہے. تو اس جمع ہونے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو کوئی عدت نہیں ہے عورت کے اوپر. یعنی نکاح ہوا اور تنہائی میں جمع نہیں ہوئے اور ڈیورس ہو گئی تو بس کوئی عدت عورت پر نہیں ہے, فوراً اسی وقت کہیں نکاح کر سکتی ہے, وہ کوئی حکام نہیں ہے. لیکن اگر جمع ہو گئے تنہائی میں, اس کے بعد اگر ڈیورس ہوئی ہے تو پھر شریعت کے حکامات ہیں. ان احکامات میں یہ ہے کہ وہ خواتین جن کو مینسز آتے ہیں وہ 3 مینسز عدت پوری کریں گی, 3 حیض. اگر طلاق حیض میں ہوئی ہے تو گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن طلاق ہو جاتی ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ حیض میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی بعض اہل حدیثوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی حیض کی طلاق نہیں ہوتی. سب نہیں, بعضوں نے چھوڑا ہوا ہے شوشہ. طلاق کے مسائل میں جتنے ٹوٹل اہل حدیث دنیا میں پائے جاتے ہیں نا, اتنے ہی طلاق کے مسئلے بھی پائے جاتے ہیں. تو کسی اسکالر سے پوچھو کچھ بولے گا, کسی سے پوچھو کچھ بولے گا. تو سب کا مجتہد بنے ہوئے ہیں سب لوگ. صحابہ کو دیکھتے نہیں یہ لوگ اس بارے میں, قرآن و حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھائے. تو صحابہ کا سب کا اتفاق ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دو تو بھی ہوتی ہیں, حیض کی حالت میں دو تو بھی ہوتی ہیں. اور جو عبداللہ بن عمر کی یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق کاؤنٹ نہیں ہوتی, وہ طلاق کے بارے میں نہیں ہے, وہ یہ کہ حیض کاؤنٹ نہیں ہوتا, یعنی حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا جس حیض میں طلاق دی ہے. تو مجتہد بنے ہوئے, ترجمے تک ٹھیک نہیں کیے ہوئے. اس حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ حیض کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی. بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے طلاق دی تھی حالت حیض میں. تو صحابی نے ان سے پوچھا کہ ان کے شاگرد نے پوچھا آپ نے اس کو کاؤنٹ کیا؟ انہوں نے فرمایا فما, تو اور کیا کرتا, کاؤنٹ نہیں کرتا.
اتنا یعنی واضح جواب دیا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک تو غلط طلاق دے رہا ہوں کاؤنٹ بھی نہ کروں اس کو, یعنی یہ فیور تھوڑی دے گی شریعت مجھے کہ وہ طلاق کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. تو ناجائز طلاق تو بطریق اولا واقع ہوتی ہے. خیر, تو حالت حیض میں اگر طلاق دی ہے تو ناجائز بھی کیا, لیکن وہ والا حیض کاؤنٹ نہیں ہوگا عدت میں. اس کے بعد پورے 3 حیض آ کے گزریں گے تو عدت عورت کی پوری ہوگی. یہ اس عورت کے بارے میں جس کو مینسز آتے ہوں. جو خواتین بوڑھی ہو گئی ہیں یا مینسز آنا شروع ہی نہیں ہوئے ان کو, تو ان کا حکم یہ ہے کہ 3 مہینے وہ عدت گزاریں گی. بوڑھی ہو گئی جن کی وجہ سے مینسز آنا ہی بند ہو گئے, تو ان کی طلاق کے بعد عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اسلامی مہینے ہوں گے. تو احتیاط اسی میں ہے, یعنی لوگ کاؤنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. 90 دن کیونکہ مہینے کے شروع سے اگر کاؤنٹ کریں تو پھر 3 مہینے, لیکن مہینے کے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے مہینے کے بیچ میں, تو 90 دن سمجھ لیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے طلاق کے حکام. اگر عورت بیوہ ہو جائے, شوہر مر جائے, تو خوب سمجھ لو رخصتی سے پہلے مرے یا رخصتی کے بعد مرے, دونوں صورتوں میں عورت پر 4 مہینے 10 دن عدت واجب ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی, تنہائی میں ملے نہیں ہوتے, لیکن شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو دونوں صورتوں میں بار پھر تو 4 مہینے 10 دن ہی عورت کی عدت. البتہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو چاہے طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو, بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی عورت پریگننٹ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, ادھر ڈیورس ہوئی, ڈیورس کے فوراً بعد بچہ پیدا ہو گیا, بس عدت ختم. کوئی عورت پریگننٹ ہے, حاملہ ہے, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, ابھی شوہر کو دفنایا بھی نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے پھٹے پہ غسل بھی دیا جا رہا ہے اس کو, لیکن بچہ پیدا ہو گیا, بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم. تو جو حمل والی عورت ہے اس کے بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حمل والی عورت کی عدت 3 حیض نہیں ہوتی. 3 حیض عدت یا 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہوتی ہے جس کو حمل نہیں ہے. حمل ہے تو پھر 4 یعنی حمل کے بعد ہی, بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت ختم ہوگی. یہ عدت کے حکام ہے. اب عدت میں عورت کیا کر سکتی ہے, کیا نہیں کر سکتی؟ عدت چاہے طلاق کی ہو یا وفات کی ہو, دونوں صورتوں میں ایک حکم کامن ہے. یہ سب قرآن کے حکام ہیں, حدیثوں میں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, کوئی سی بھی طلاق ہو, طلاق رجعی ہو یا 3 طلاقیں ہوں, گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ہمارے یہاں سب سے پہلے ٹھڈے مار کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے اس کو. مرد غلط طریقے سے طلاق بھی دیتا ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے, اور عورت کو گھر سے بھی نکالتا ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو, نہ یہ خود نکلیں. میں سوچتا تھا گھر تو شوہر کا ہے نا, تو اللہ یوں کیوں کہہ رہے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو؟ لیکن یار قرآن کی بلاغت دیکھو. اللہ کو مرد کی فطرت پتہ تھی. مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے یا اس کا کرایہ میں دیتا ہوں. طلاق کے بعد مرد جو سب سے بڑا تانا بیوی کو دیتا ہے نا, وہ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, نکل یہاں سے. سمجھتے ہو؟ اللہ نے اس تانے سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ ان کا گھر ہے, جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی یہ انہی کا گھر کہلائے گا. تمہارا بھی ہے لیکن ان کا کہلائے گا. بے شک کرایہ تم دیتے ہو, بے شک تمہاری ملکیت میں ہے, تبھی بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے نا, حالانکہ گھر تو آپ کا ہوتا ہے. تو اللہ کو پتا تھا کہ مرد عورت پہ اپنی دھونس جمائے گا کہ میرا گھر ہے, کرایہ میں دیتا ہوں, تیرے باپ کا گھر نہیں ہے. بات بات پہ بولے گا نکل یہاں سے. تو اللہ نے بولے یہ اللہ اگر اسلام کو مانتے ہو تو تمہارا گھر تمہاری بیوی کا گھر ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی اس کو گھر والی کہا جاتا ہے, اہل بیت کہا جاتا ہے. تو طلاق کے حکام میں اللہ نے خاص طور پہ بیان کیا کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. کیا مطلب؟ یہ تمہارا گھر تو ہے لیکن فی الحال یہ ان کا گھر بھی ہے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. کتنی شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یار. طلاقیں بھی ناجائز دیتے ہیں 3 اور فوراً گھر سے نکالتے بھی ہیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, ایک صورت میں گھر سے باہر آپ نکال سکتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے. فاحشہ مبینہ کسے کہتے ہیں؟ مبینہ کی قید بھی اللہ نے لگا دی. کھلی بے حیائی, یہ نہیں کہ ٹک ٹاک پہ ڈرامے دیکھ رہی ہے, یہ بھی بے حیائی ہے. کھلی ڈلی بے حیائی. کھلی ڈلی بے حیائی میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ زنا کر رہی ہے,
اب آپ نے گھر سے نہیں نکالا, پتا چلا گھر آپ کا ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے. جمشید بھی آ رہا ہے, غفار صاحب بھی آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. آپ کے پرانے, آپ کی بیگم کے جتنے پرانے بوائے فرینڈ تھے وہ سارے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. آپ بولو گے بھائی کم بختوں وہاں جا کے ملو نا, تو وہ کہہ سکتی ہے بھائی میں تو, یہ میرا گھر ہے. صحیح ہے نا. تو اگر خدا نخواستہ بدکاری کی مرتکب ہے, کوئی اس طرح کی, بعض دفعہ ڈیورس اسی بیس پہ ہوتی ہے, بھائی تیرے تو تعلقات ہیں ادھر ادھر, تو اس بیس پہ آپ نکال سکتے ہو کیونکہ آپ کا گھر ہے. میں مسجد میں مناسب نہیں ہے, سینٹر نہیں ہے, یہ ڈیٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. دوسری بات, بہت زیادہ بد زبان ہو, بہت زیادہ, کیونکہ اب ڈیورس ہو گئی, اب تو پتہ نہیں محلے پڑوس میں کچھ ایسا نہ ہو کہ, کیونکہ خواتین جب بگڑتی ہیں نا, اللہ کی پناہ بھائی, مرد کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں. وہ الزامات لگا دیتی ہیں اور سوسائٹی مان بھی لیتی ہے ان الزامات کو, تو اچھے بھلے آدمی بدنام ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تو طلاق ہو گئی ہے تو اس کا خطرہ ہے. ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو میں نے بتایا, جو بیان سنتی ہیں وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی. جو بیان نہیں سن رہی اور کمنٹس بھی نہیں کر رہی, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو بہت زیادہ بد زبان, مبینہ کا لفظ قرآن بتا رہا ہے کہ واضح ہو, تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 عدت کے دوران اس نے مجھے بیچ کے کھا جانا ہے, اتنی زیادہ بد زبان ہے, بد کلام ہے. تو ایسی صورت میں بھی گھر سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے یہاں تشریف لے جائیں, یہاں نہ. کہ کھلی بے حیائی, نارملی یعنی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیں, چاہے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں. ہماری سوسائٹی میں اس پر عمل نہیں ہوتا. ہمیں یہی نہیں پتا چل رہا, ہم لوگ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, انگریز ہیں, جاپانی ہیں, فرانسیسی ہیں, آج تک میرے بھائی ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں. ہماری تعلیمی زبان اردو ہوگی, انگلش ہوگی, پشتو ہوگی, پنجابی ہوگی, یہ فیصلہ ہوا آج تک؟ ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہے ہیں نا کہیں بھی. میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب مجھے ملے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, میں نے اخبار منگوایا, میں پڑھنے لگا. وہ نہیں, میں نے کہا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں آتا ہی نہیں ہے پڑھنا. میں نے کہا آپ شکل سے تو بڑے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اصل میں نے انگلش اسکولوں میں پڑھا ہے, اس کی وجہ سے اردو اخبار تو ویسے نہیں پڑھ سکتا میں, کیونکہ انگلش میڈیم میں پڑھا ہے. تو میں نے کہا پھر انگلش ہی پڑھ لیں. کہہ رہے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھائی اچھی نہیں تھی تو انگلش ویسے ہی نہیں آ رہی مجھے. سمجھ رہے ہو؟ تو نہ ہم اردو کہہ رہے ہیں نہ انگلش کہہ رہے ہیں. آدھی عمریں انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے پھر پڑھائی کی زندگی. کچھ لوگ ہیں جو نکل آتے ہیں آگے, ورنہ ہمارا جاپانیوں نے ایک فیصلہ کیا بھائی, فرانسیسیوں نے ایک فیصلہ کیا, ایک طرف ہو گئے. تو انگلش ہی کر لو اگر اردو سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن آ تو ایک طرف جاؤ نا. خیر, تو گھر سے نکال سکتے طلاق کے بعد عورت کو, آپ اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ یہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہو تو ایک الگ بات ہے. اور وفات کے بعد بھی نہیں نکال سکتے. سسرال جب شوہر مر جاتا ہے تو خاتون کو کہہ دیتے ہیں, عورت بھی نکل جاتی ہے. آج کل ایک عدت کا ساشا نکالا ہے 40 دن کی عدت, تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ تو ہے گھر سے. ہاں, شدید مجبوری میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے. شدید مجبوری کیا ہے؟ علاج معالجے کے لیے کوئی مسئلہ ہو گیا, ہاسپٹل لے جانا پڑ گیا ایمرجنسی میں, اس میں بھی حتی الامکان کوشش کریں ڈاکٹر گھر میں آئے. دوسرا, کمانے کے لیے جا سکتی اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے, شوہر نے وراثت بھی نہیں چھوڑی اتنی, یا طلاق کے بعد عدت کا خرچہ ہی نہیں دے رہا, دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا. ورنہ عدت کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے نا, وہ نہیں دے رہا, خرچہ نہیں دے رہا, دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا تو کہاں جائے گی؟ بھائی بھی نہیں رکھ رہے اس کو, کوئی بھی نہیں, تو پھر مجبوری میں جاب کی حد تک وہ گھر سے باہر جائے گی, لیکن اس میں بھی زینت اختیار نہیں کرے گی, جائے گی اور پردے کے ساتھ ہی واپس. آج کل عدت میں بھی خواتین پورے میک اپ, ٹیک اپ, لپسٹک, پاؤڈر سب چل رہا ہوتا ہے. یہ حرام ہے بھائی, ناجائز ہے. ہم انگریز کے پٹھے نہیں ہیں, انگریز کے بچے نہیں, مسلمان ہیں. تو یہ تو ہے عدت کے حکام. دوسری بات, گھر سے نکلنے کا تو میں نے بتا دیا, شدید مجبوری میں نکل سکتی ہے گھر سے, ورنہ نہیں نکل سکتی. دوسری بات, ایک چیز ہوتی ہے حداد. شریعت نے عورت کو یہ بھی پابند کیا کہ گھر سے نہیں نکلے گی. دوسرا, شریعت نے عورت کو پابند کیا وہ سوگ بھی بنائے گی, حداد جسے کہا جاتا ہے. سوگ کا مطلب کیا ہے؟ زینت اختیار نہیں کر سکتی عدت کے دوران. زینت میں کیا ہے؟ لپسٹک, پاؤڈر, مہندی, پرفیوم کا استعمال. یہ نہیں کہ سفید کپڑے پہن کے بیٹھ جائے. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا, اس کو گندگی والی جگہ پہ رکھتے تھے, 2 سال کی عدت ہوتی تھی اور مینگنیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی وہاں پہ گندگی میں. یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. اسلام نے اتنا کہہ دیا کہ بھائی آپ نہا دھو بھی سکتی ہو,
سرخی پاؤڈر استعمال نہیں کر سکتی, چوڑیاں نہیں پہن سکتی, کوئی بھی زینت کا کام نہیں کر سکتی. باقی نارمل جو کپڑے ہوتے ہیں پہننے کے وہ پہنے گی, وہ جسم کی صفائی ستھرائی کرے گی, وہ غسل بھی کرے گی, جو صفائی ستھرائی ہے وہ کرے گی. حداد اس کو کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 3 طلاقیں ہوں یا شوہر کا انتقال ہو جائے, عدت کے دوران عورت زینت اختیار نہیں کر سکتی. آج ہماری خواتین نے ان احکامات کی بھی دھجیاں اڑا دی, کوئی ہوش ہی نہیں ہے عدت بدت کیا ہوتا ہے. ہاں اگر طلاق رجعی ہے, شوہر نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں, تو نکاح بھی ختم نہیں ہوا, تو گھر سے باہر تو نہیں نکلے گی, لیکن زینت اختیار کرے گی. وہ کیوں اختیار کرے گی؟ تاکہ شوہر کو پسند آئے, وہ شوہر کی اسی طرف رغبت ہو, مائل ہو, تاکہ شوہر رجوع کر لے. کیونکہ شریعت میں طلاق اچھا کام نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ اگر دے بھی دیے تو رجوع کر لو. 3 طلاقیں حرام کیوں ہیں؟ اسی لیے تو حرام ہے کہ رجوع کا آپشن ختم ہو جاتا ہے, اسی لیے تو ناجائز ہے. اور اہل حدیث کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے طلاق, تو بھائی ناجائز اسی بیس پہ ہے کہ ہو جاتی ہے غلط طریقے سے, پھر ندامت ہوتی ہے, تلافی نہیں ہو سکتی, اسی وجہ سے تو حرام قرار دے دیا. اگر 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تو اللہ کہتا ہے دیتا رہے, تو 3000 دیتا رہے, ہوگی تو ایک ہی, تو کیا 3 ہو جاتی ہیں جلد بازی میں, غلط ہوتا ہے. تبھی تو اللہ نے غلط, دیکھو جس بندوق میں گولی ہوتی ہے اسی بندوق کا چلانا حرام ہوتا ہے. جس بندوق میں گولی نہیں ہے اس بندوق کو ٹھا 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 کرتے رہو. میں نے سیکیورٹی کے لیے پسٹل رکھی ہوئی ہے نا, پسٹل ہے میرے پاس, تو میں گھر گیا, میں نے بیگ میں, وہ گھر میں تو جا کے آدمی بالکل اس کو گولیاں وولیاں نکال کے رکھتا ہے نا, تو میں نے بیگ کی زپ لگا دی اور پسٹل رکھ دی اندر. میری چھوٹی سی بچی, اس کا پتہ نہیں کہاں ہاتھ لگا, اس پہ آئی میرے سامنے کھڑی بھی کر رہی ہے ٹھا 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 ٹھا. ابے میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے بھائی, مجھے پسٹل کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہی زپ بھی کھولی ہوگی. خیر اس میں وہ گولیاں نہیں تھیں, وہ میگزین نکلا ہوا تھا. تو کارٹون وارٹون دیکھتے ہیں نا بچے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے اتنی ہنسی آئی ایسے کہ ٹھا 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 ٹھا, اوریجنل پسٹل سے. اگر اس میں گولی ہوتی تو مجھے ہنسی آتی؟ پھر اس کی جو کھلونے والی بندوق تھی نا, میں نے لی اور میں نے اس کو کیا ٹھا ٹھا ٹھا, چھوٹی سی بالکل, بولنا بھی نہیں آتا ابھی اس کو. تو بچے بھائی بڑے ہوشیار پیدا ہو رہے ہیں یار, آج کل کے بچے بڑے ہوشیار پیدا ہو رہے ہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ اس سے ٹھاٹھا ہوتا ہے بس. تو پسٹل میں میرے بھائی, اچھا جب میں کر رہا ہوں نا ٹھا ٹھا, تو کہہ رہی ابو نہیں, اپنی توتلی زبان میں چھوٹی بچی, ابو نہیں. میں نے کہا اس کو پتا ہے, ابو کی طرف کر کے ٹھا ٹھا کرتے رہو. یار بچے ہیں, نیچے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہوں گے, لگ رہا ہے مسا بچی مارنا چاہ رہی ہے. بچے ہیں بھائی, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہنسی مجھے بہت آئی. میں جیسے میں نے سامنے دیکھا تو پسٹل اوریجنل ہاتھ میں, اور دونوں ہاتھوں سے, کیونکہ اس سے اٹھ نہیں رہی تھی, ٹھا ٹھا ٹھا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی جس گھر میں بچے ہو نا, اسلحہ ذرا احتیاط سے رکھو, کچھ پتہ نہیں ہوتا بچوں کا. بچے مزہ, وہ تو گیم کھیل رہی ہے نا میرے ساتھ, وہ ویڈیو گیم میں اس نے دیکھا ہوگا کہیں, وہ تو گیم کھیل رہی ہے. تو یہ چاقو چھریاں بریاں یہ سب چیزیں, تبھی لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. بچے جب گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, کھیل کھیل میں ایک دوسرے کی گردن پہ چھری چلا دیتے ہیں. یہ ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ تو گائے بن جا, کاٹ دیتے ہیں ہم تجھے. تو چھری چاقو سارے بچوں سے دور رہیں. خیر, تو اس میں پسٹل میں گولی نہیں ہو تو پھر ٹھاٹھا کرتے رہو بیٹھ کے, کوئی نقصان نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ جو 3 طلاقیں ہیں, یہ چونکہ اللہ کو پتا ہے یہ واقع ہو جائیں گی, یہ تینوں گولیاں جا کے نکل جائیں گی, تبھی اللہ نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا, ڈنڈے سے اس کے سر پہ کوڑا پہلے مارتے تھے, بیوی کے حرام ہونے کا فتویٰ بعد میں دیتے تھے کہ تو نے یہ حماقت کیا کی. عبداللہ بن عباس کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے آئے, انہوں نے بولا تو حماقت پہ سوار ہوتے ہو, پھر ہم سے آ کے کہتے ہو کہ ہم گنجائشیں نکالیں تمہارے لیے. تو یہ اہل حدیث حضرات ہی کا ظرف ہے کہ وہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو حلال قرار دے دیتے ہیں. ورنہ خدا کی قسم جس نے قرآن و سنت پڑھا ہے نا ڈیپ میں جا کے, وہ سب کچھ کر لے گا, 3 طلاقوں کے بعد بیوی کے حلال ہونے کا فتویٰ کبھی بھی نہیں دے گا. اس کو پتا ہے یہ ایک بہت بڑی جرت ہے. تو اہل حدیث کے ظرف کو میں سلام کرتا ہوں, کیسے کر دیتے ہیں یہ, اور اس پہ بحث بھی نہیں کرنے کے لیے بیٹھتے بھی نہیں ہے, بات چیت بھی نہیں کرتے, بھاگ جاتے ہیں بات چیت سے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ اس مسئلے میں ہمارے پاس دلائل نہیں ہے,
ٹی وی پہ آ کے بولتے رہیں گے, حدیثوں کے ترجمے غلط کرتے رہیں گے, ریفرنس. بھائی میرے سامنے بیٹھ کے دو یار, پھر میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا خیانت کر رہے ہو اس میں. میں پرسنلی اہل حدیثوں کو علی طلاق برا نہیں کہتا, ان کی جو خوبیاں وہ بھی مانتا ہوں. میرے دوستوں میں بہت سے اہل حدیث ہیں. 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلط ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مبالغہ آرائی کرتے ہیں, آ جاؤ نا, میں بیٹھ کے بتا دوں گا کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں یا حقیقت بیان کر رہا ہوں. کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے 3 طلاق کو ایک کہا. تم صحابہ سے بھی آگے نکل گئے, صحابہ سے بھی تمہارا جو ہے نا, تم قرآن و سنت کو زیادہ سمجھنے لگے ہو. خیر بات کہیں اور چلی گئی. تو اس لیے اب تو میں سوچ رہا ہوں جب میں نکاح پڑھاؤں نا, دولہا سے کمبخت سے پہلے ایگریمنٹ کرواؤں کہ ابھی مجھ سے معاہدہ کر, کچھ بھی ہو زبان سے 3 طلاقیں نہیں نکالنی ہیں. جتنے بھی قاضی ہیں نکاح پڑھانے والے, حکومت کو چاہیے ایک نکاح نامے میں یہ الفاظ بڑھا دیں کہ میں معاہدہ کرتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر بیوی سے نہ بنی, اکٹھی 3 طلاقیں کبھی بھی زبان سے نہیں نکالوں گا. حکومت تو نہیں کرے گی, ہم خود تو کر لیں نا. یہ ہو سکتا ہے کر لے حکومت, بعض دفعہ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. ابھی پنجاب میں گیا ہوں تو نکاح نامے میں ختم نبوت کے الفاظ ڈلے ہوئے تھے, بڑا اچھا لگا مجھے دیکھ کے. عمران خان کے دور حکومت میں یہ کام ہوا تو بہت اچھا کام ہوا کہ ختم نبوت کے الفاظ جو ہے وہ, اب میں جب یہ بات کر دوں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, بھائی آپ کی حکومت میں بھی کوئی اچھا کام ہوگا, ہم اس کو بھی بولیں گے اچھا کام ہو گیا. ہمارا کوئی, میں نجی محفل میں تو کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر سکتا ہوں, جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو بھائی سب ہمارا بیان سب سنتے ہیں, مسلم لیگ والے بھی, JUI والے بھی, PTI والے بھی سب سنتے ہیں. تو اس لیے میں پھر کسی جماعت کو فیور نہیں کروں گا. لیکن ایک خاندانی کام ہو گیا تھا جو پنجاب میں, ابھی میں اپنے کزن کا میں نے نکاح پڑھایا ہے, تو اس میں یہ الفاظ تھے کہ دولہا دلہن سے اقرار لیا جا رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. یہ اچھا کام کیا پنجاب حکومت نے, اس کو باقی رکھا, یہ اچھا کام ہے. چاہتی تو چینج بھی کر دیتی, باقی رکھا, اچھا کام ہے. پرانی حکومت کا کام تھا, پنجاب گورنمنٹ نے اس کو باقی رکھا, سبحان اللہ, سمجھ رہے ہو, اچھا کام ہے. اللہ کرے اگلی حکومت بھی اس کو, اور سندھ حکومت میں, سندھ میں بھی یہ ہو جائے. تو یہ نکاح جو جتنے بھی قاضی لوگ ہیں نکاح پڑھانے والے ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں, اور میں خود بھی اب کوشش کر رہا ہوں کوئی ہم ایسے پیپر بنوا لیں جس پہ دولہا کو پہلے اس سے سائن لیے جائیں, معاہدہ کر کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں, انشاءاللہ ہم رہیں گے, میں ڈیورس نہیں دوں گا. اللہ نہ کرے اگر کبھی نوبت آئی, 1 سے زیادہ طلاق کبھی بھی زندگی میں منہ سے نہیں پھوٹوں گا میں. یہ معاہدہ کروانا چاہیے, دھڑا دھڑ طلاقیں, برداشت ختم. پان گٹکوں کی پیداوار مارکیٹ میں آ رہی ہے, پیزے برگر کی پیداوار اور فارمی انڈے اور فارمی مرغیوں کی جو پیداوار ہے اس میں برداشت کہاں ہوگی, تو طلاقیں ہی نکالے گی نا وہ. پھر مفتیوں کا سر کھاتے ہیں کہ کیا ہو گیا, بیوی اور رل گئی, فلانا ہو گیا, پر حلالے کروا رہے ہوتے ہیں یا جا کے اہل حدیثوں سے فتوے لا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کام ہی غلط ہیں. خیر, تو بات کہیں اور چلی گئی, میرا خیال ہے لمبی بات ہو گئی, بات کو سمیٹتا ہوں میں. سوگ جو ہے نا, یعنی عورت فیشن نہیں کر سکتی. اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں وہ زینت اختیار کرے گی لیکن گھر سے نہیں نکلے گی. اور زینت جب اختیار کرے گی, اسی سے پتہ چلتا ہے عورت کے لیے ملازمت شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اگر ساری عورتوں نے جاب ہی کرنی ہے تو عدت کے احکام تو برباد ہو گئے نا اسلام کے. اسلام میں عورت گھر کے لیے ہے. یہ جو آج فیشن چل رہا ہے نا, عورت بھی جاب کرے, عدت کے احکام تو سارے برباد ہو جائیں گے. تو جاب پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتے عورت کی عدت کے احکام. تو اس لیے زینت صرف رجعی طلاق میں عورت اختیار کر سکتی ہے. طلاق بائن ہو یعنی نکاح ختم ہو گیا یا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر زینت اختیار نہیں کر سکتی. یہ عدت کے حکام ہیں, یہ میرے بیان کردہ نہیں ہے, یہ اللہ اس کے رسول کے حکام ہے. اور قرآن جہاں بھی ایسے حکام بیان کرتا ہے ایک دھمکی دیتا ہے, وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو اللہ کی حدود کو توڑے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا. تو ہماری جو لبرل انٹیوں نے آج کل عدت کے حکاموں کی دھجیاں اڑا دی ہیں نا, بھائی ایک دن قیامت بھی آنے والی ہے, اللہ آپ سے حساب لے گا. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ عدت میں عورت پہ سوگ ہے کیوں, وہ زینت اختیار کر کیوں نہیں سکتی. اس کی 2 حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کے لیے نکاح حرام ہے, تو ہر وہ کام جس سے اس کی طرف رشتے آئیں وہ بھی ناجائز ہے. دوسرا, اسلام میں عورت کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ تم سے جو شوہر کی نعمت چھن گئی ہے یہ معمولی نعمت نہیں چھینی ہے, تو اب تمہیں زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے شوہر کا کانسیپٹ عورت کے دل میں عظمت والا بٹھانا, انگریزوں میں یہ نہیں ہے. ادھر لاش پڑی ہوئی ہے اور خاتون میک اپ پاؤڈر لگا کے جاب کرنے جا رہی ہوتی ہے, تو ان کے یہاں نہیں ہے, رشتے ختم. تو عورت کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ تم سے جو نکاح کی نعمت چھینی ہے, تمہارا شوہر یہ تمہارا سرپرست تھا, باپ کے مرنے پر عدت نہیں ہے, بھائی کے مرنے پر عدت نہیں ہے, بیٹے کے مرنے پر عدت نہیں ہے.
شوہر کے مرنے پر عدت ہے. تو میری اور آپ کی اتنی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں, گھر میں ہماری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. یہی باتیں میں یہاں کر رہا ہوں, گھر میں نہیں کر سکتا. چلیں حضرت, اب میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, بہت معذرت, فرمائیے. ہم اس سے خطبے سے پہلے بیان کرتے ہیں, جی بعد میں خطبہ ہوتا ہے. جی جی یہ بات ہندوستان میں اتنے سارے مسلمان ہیں, جی 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 ان میں خطبے سے پہلے بیان کیوں نہیں ہوتا؟ ہوں یا دوسرے اتنے اسلامی ملک ہیں اس میں خطبے سے پہلے بیان نہیں ہوتا؟ جی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جمعوں کے مختلف خطبات ہیں, جی جی ہمارے یہاں ایک ہی خطبات کو کیوں رگڑا جاتا ہے؟ جی جی. دیکھیں, جمعے کے خطبے سے پہلے جو بیان ہے نہ اس کا کرنا سنت ہے نہ کرنا سنت ہے, وہ نبی سے نہ ثابت ہے نہ ممانعت ثابت ہے. اصل تو وہ خطبہ ہے جو عربی میں ہوتا ہے اور بعض ملکوں میں اردو میں بھی ہوتا ہے. اہل حدیث لوگ اس کو اردو میں تقریر کرتے ہیں, وہ لوگ خطبہ, ہم لوگ عربی میں کرتے ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں اس پہ میں الگ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو باہر ملکوں میں بھی ایسا ہے, یورپ میں, کہ وہ مقامی زبانوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ عربی میں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو سنت ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اس سے پہلے کا وقت فارغ ہے, آپ دیں, بیان کریں نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. تو چونکہ لوگوں نے جمع ہونا ہی ہوتا ہے تو علماء نے یہاں بر صغیر میں رواج ہے یار, لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں, یہ موقع ہمیں, اب دیکھو اتوار کو بھی لوگ ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہوتے, جمعے کو بہت ہوتے ہیں. تو نہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے نہ اس کے سنت ہونے کی کوئی دلیل ہے. وہ انتظامی چیز ہے کہ جیسے ہم اتوار کو یہاں بیان کرتے ہیں, حالانکہ اب کوئی کہ اتوار کو بیان سنت ہے, نہیں بھائی, چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں, اس لیے ہم کر لیتے ہیں. شب جمعہ ہوتا ہے, تبلیغ والے شب جمعہ کو, چونکہ پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو انہوں نے جمعرات کو رکھ لیا. تو یہ انتظامی چیز ہے, تو یہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت. ہاں, یہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں, یہاں لوگ ہیں عجمی, جب ہم عربی میں خطبہ دیتے ہیں, سعودی عرب میں تو ہر جمعے خطبہ چینج ہوتا ہے, کیونکہ وہ عرب لوگ ہیں, ان کی زبان عربی ہے, ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. یہاں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, پھر جو امام اور خطیب ہے وہ بھی کون سا عربی لینگویج جانتا ہے کہ ہر دفعہ بدل کے دے, تو بیچارہ رٹا لگا کے 1-2 خطبے یاد کر لیتا ہے جو سنت کے ہیں, حدیث سے ثابت ہیں, اس لیے وہ چلاتا رہتا ہے. تو یہ مجبوری ہے. جب یہاں لوگوں کو عربی آ جائے گی تو پھر وہی خطبہ عربی میں ہوگا حضرت, اس میں پھر آپ خود سوچیں, میں مرغیوں کے انڈے کی باتیں عربی میں کروں گا, آپ کو زیادہ غصہ آئے گا پھر. بنتا ہے کہ جی, میں علماء سے سوال کروں, جزاک ایز اے اللہ. مسلمان بالکل ہونے کے بالکل, ناطے جی جی آپ میرے رہنمائی کرنے والے ہیں, میرا حق بنتا ہے, جی, بلکہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے. جی 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 میرا مقصد, بڑی معذرت کے ساتھ, جی جی, آپ میرے سے بڑے ہیں نہیں آپ بڑے ہیں حضرت. علم میں, چلیں, اگر اللہ کرے